पाक वतन टीवी का और जनाब हमारे उर्दू न्यूज़ के जनाब मोहसन ज़हीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए यहाँ। तो ये सानहा जो सरगोदा है, इसके तमाम के तमाम जो महर्रकात हैं उनको अभी तक जो है ना वो चेक भी किया जा रहा है, जबकि मुलमान पर FIR भी हो चुकी है। और इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे सानहा जैसे कि अब और इससे कबल हुए हैं और बाद में पता चलता है कि उसके अंदर फलां आदमी गुनाहगार था, फिर वही मुल्ज़म जो है वो बरज़मानत बाहर आ जाता है, फिर वही बरी हो जाता है। एक तो बात ये बड़ी अजीब सी पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। दूसरी बात ये कि ये मामला चूँकि सरीहन मजहबी है और मज़हब की आड़ में आकर अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या पाकिस्तानी कौम को बदनाम करने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसके लिए ये शर्मनाक बात है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर पता है कि एटमी ताकत की मालिक है, और पाकिस्तान को अब से नहीं कब से एक तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और दूसरा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा मजहबी लिहाज से फूट डालने के अमल में इस वक्त बैरूनी ताकतें मसरूफ़ हैं। अगर चंद दिन कबल जो सानहा हुआ है अगर उसको भी मैं देखूं तो वो भी मजहबी मामला है। आज का वाक़या जो है सानहा सरगोदा, इसको भी जानबूझकर मजहबी रंग दिया गया, जबकि मुहर्रकात कुछ और हैं। वो नज़ीर मसीह जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो मजलूम है, वो मुजरम नहीं है। मगर अफसोस जिस शख्स ने ये हरकत की है वो मुसलमान है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ अपनी वसातत से, विलियम शहजाद जो कि चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन है, और आसिफ बेग साहब बैठे हैं, हमारे ये जेम्स हैप्रियन साहब है, और मेरे डिप्टी चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब मियां ज़फ़र इकबाल साहब, दीगर रुफ़का। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होने ही क्यों दिए जाते हैं, बिफोर टाइम क्यों नहीं इनका ख्याल किया जाता कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे मुहर्रकात है जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम से बदनाम होता जा रहा है। क्यों? कहीं मुसलमान गुनाहगार निकल रहा है, कहीं क्रिश्चियन, आबादी तो हिंदू भी है सिख भी है, उनके दरमियान तो कोई तसादम आज तक वाज़िया नहीं हुआ। ये सिर्फ मुस्लिम और मसीही दो जो एक मज़हब है इनके दरमियान हमेशा तंग नज़री पैदा करने की कोशिश की गई और इनको झगड़ाया गया, लड़ाया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि जिस आदमी की इसके अंदर शमूलियत है और जिस आदमी ने जो अमल इसमें किया है इलीगल, उसको करार वाक़या सज़ा दी जाए। हत्ता कि मेन अक्यूज पर्सन जो सामने आता है उसको डेथ सेंटेंस दी जाए, ताकि आइंदा लोगों को पता चले कि ऐसी हरकत करने वाले आदमी का अंजाम सज़ाए मौत है। जी, विलियम शहजाद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन, आप अपने मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम विलियम शहजाद है। आई एम द चेयरमैन फॉर पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन। यहाँ पे मेरे दोस्त मुश्ताक अहमद कंबो साहब, आसिफ बेग साहब, जेम्स हैप्रियन, हमीद साहब और हमारे ज़फ़र साहब और हमारे भाई माजिद साहब हैं, सफ़ीर है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू न्यूज़ मोहसन ज़हीर साहब का और पाकिस्तान पाक वतन टीवी जनाब जाहिद शहबाज शाह साहब का, कि हमेशा उन्होंने हमारे गम में हमें इकट्ठा किया और हम इकट्ठे मिलजुल के बैठ के कोई भी इशू होता है उसकी मजम्मत करते हैं। और ये भी जैसे कि जड़ाला में इशू हुआ था क्रिश्चियनों
کے گھر اور چرچز کو جلایا گیا تھا. تو ایسے ایشو ہمارے تقریباً 2-4-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ہمیں جھٹکا ملتا ہے. ہماری آنکھیں کھولی جاتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مینورٹی میں ہو اور جیسے ہم چاہیں گے ویسے آپ رہیں گے. میں مانتا ہوں کہ ہم وہاں پہ مینورٹی میں ہیں لیکن وہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے. ہمارے خون پسینے سے وہ ملک بنا ہوا ہے. پاکستان کے مسیحیوں نے بھی وہاں پہ اپنے خون بہائے ہیں اور پاکستان کو حاصل کیا ہے. تو خاص کر کے وہاں پہ مسیحی رہنے والے جو ہیں نا وہ ہجرت کر کے نہیں آئے, وہ وہاں کے جدی پشتی تھے. بالکل میرا خیال ہے بہت ہی کم مسیح ہوں گے جو ہجرت کر کے آئے ہیں. میجورٹی وہاں کے وہ جدی پشتی تھے, ان کے باپ دادا اور آگے ہم بھی آج آلموسٹ اوور 60 ہو گئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سب یہ وہیں پہ تھے. تو میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے, خاص کر کے حکومت پنجاب سے, مریم نواز اور ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف کہ اس بات کا سخت ایکشن لیں, کیونکہ جو پاکستان میں رہنے والے مسیح ہیں ان کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی بھی ایسی غلط حرکت سوچنے پہ مجبور نہ ہو. پہلی بات پہلے وہ سوچیں گے نہیں کیونکہ پاکستان کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے. اور میری دعا ہے کہ میرا پاکستان سلامت رہے, ایسے لوگوں کی نظروں سے بچے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور مذہب کے نام پہ غریب مسیحیوں کو ستاتے ہیں. شکریہ. جیمز سپرین صاحب یہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن کے, یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں مختصر اور اس کے بعد دعا کریں. جی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. ہم اس وقت ایک بڑے گہرے صدمے سے دو چار ہیں اور اس وقت ہم ایک صدمے سے دو چار ہیں جس میں یہ سرگودے کا سانحہ جو ہے وہ اب سب کو پتہ ہے. اور اس وقت جیسا کہ مشتاق کمبوج صاحب نے اور ولیم شہزاد نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی رہے اور یہ جو مسلم مسیح اتحاد میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم سب باہمی محبت اور اظہار یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں. میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں اور ان کو سخت سے سزا دی جائے جو اس سانحہ سرگودہ میں ملوث ہیں. اور خاص کر پولیس کے حکام سے میری درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے خلاف جو بھی مقدمات درج ہوں ان کو قراروا کی سزا دی جائے. پاکستان زندہ باد. اچھا, اب میں جیمز صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے طور پر ایک دعا کریں تھوڑی سی, جو زخمی ہیں خاص طور پر نذیر صاحب اور دیگر جو اس واقعہ میں کچھ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, اور انصاف کے لیے ہاں جی ضرور. باپ اور بیٹے اس کے نام میں آمین. قدوس 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 رب الافواج آسمان و زمین کے مالک, تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے. اور اے خدا, ہم جو یہاں پہ بیرون ملک ہیں ہمیں بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہاں کے ایسے واقعات جیسے کہ جڑاوالا کا واقعات اور اس سے پہلے شانتی نگر گوجرا وغیرہ کے واقعات ہوئے, اور ابھی جو سرگودے کا سانحہ ہے اس کے لیے بھی ہم بہت صدمہ برداشت کرنے کی ہمت چاہتے ہیں. اور خاص کر خدا اس وقت ہم
دعا کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے جو زخمی یا اسپتال میں ہیں، قدس باپ ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا کر، اور ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے الزامات لگا کر توہین رسالت جیسی کیسز میں ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، خاص کر جو یہ ہر بار استعمال کیا جاتا ہے کرسچنز یا ہندوؤں کے خلاف، اور ایون مسلمانوں کو بھی اس میں انوالو کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو عقل فہم دانائی عطا کر، تاکہ وہ ایسی مکروہ کوششوں سے باز رہیں۔ اور ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ تمام جتنی بھی اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں ان کو نیست و نابود کر رکھیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جی مشتاق کمبوز صاحب، اگر آپ 1 منٹ کے لیے چھوٹی سی مختصر امن کے لیے اور یکجہتی کے لیے دعا فرما دیں، اور جو بیمار ہیں ان کی، جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جی بہت ہی مختصر پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے اندر بسنے والے تمام تر جو بھی لوگ ہیں، اقوام ہیں، مذاہب ہیں، اللہ پاک تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کی قوم کی، ہمارے ملک کے اندر جو معاملات ہیں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ دیار غیر سے یا اندر سے یا رب العالمین جو شرور و فتن پھوٹ رہے ہیں اللہ پاک اس سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار و محبت، عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پاکستان کے اندر جتنی بھی ایسے پرابلمس ہیں، اتنے معاملات ہیں مذہبی طور پر یا غیر مذہبی طور پر لوگوں کو آپس میں پریشان کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، اللہ پاک وہ شر پسند جو لوگ پاکستان کی عزت کو ناموز کو اللہ برباد کرنے کے در پہ، اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما، اور پاکستان کی عزت کو، عظمت کو، احترام کو اللہ پاک بحال فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک پر، اللہ پاک ملک میں بسنے والوں پر، اللہ پاک تمام تر دنیا کی جو مخلوق ہے سب پر تو اپنا رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔